بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عیار جادوگر۔ پچھلے زمانے کا ذکر ہے، مصر میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان کا کاروبار مصر کے علاوہ دنیا کے اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے تجارتی قافلے سامان تجارت کی خرید و فروخت کے لیے دنیا بھر کے ملکوں میں سفر کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے ارسلان نے بہادر اور دلیر سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ تیار کیا ہوا تھا جو قافلے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر ڈاکو حملہ کرتے تو وہ پوری دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اسے محافظ دستہ کہتے ہیں، اور اس محافظ دستے کا سردار ایک انتہائی بہادر اور دلیر نوجوان اسفندیار تھا۔ اسفندیار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھا، اور اس کی بہادری، دلیری اور ذہانت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب سے محافظ دستے کا سردار بنا تھا، اس نے ڈاکوؤں کا مقابلہ اتنی بہادری، دلیری اور ذہانت سے کیا تھا کہ بے شمار ڈاکو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور اب تو ڈاکو اس سے بے حد خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ جس قافلے کے ساتھ اسفندیار ہوتا، ڈاکو اس پر حملہ ہی نہ کرتے تھے۔ اس طرح ارسلان تاجر کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ارسلان تاجر کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے وہ اسفندیار کو اپنی حقیقی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ اسفندیار بھی ارسلان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا تھا اور اس کا اسی طرح احترام کرتا تھا جیسے ارسلان اس کا حقیقی باپ ہو۔ ارسلان نے اسفندیار کو ترکی سے خریدا تھا۔ ارسلان ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ ترکی گیا تو وہ گھومتا گھومتا غلاموں کی منڈی میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ارسلان کو دیکھا جو سر جھکائے ایک اونچی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ پریشان تھا۔ وہ مرجھایا ہوا اور بیمار سا نوجوان لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی شخص اسے خریدنے پر تیار نہ ہو رہا تھا، لیکن ارسلان نے اسفندیار کو دیکھا۔ اس نے پیشانی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک کے ساتھ ساتھ اس کا خوبصورت اور سڈول جسم بانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان تو بظاہر پریشان اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، در حقیقت انتہائی ذہین، بہادر اور دلیر آدمی ہے، صرف ذہنی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر خریدنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اشفیوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی کے بدلے میں اس نے اسفندیار کو خرید لیا اور اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ اس نے اسفندیار کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے اور اس سے غلاموں کی بجائے بیٹوں جیسا سلوک کیا، تو چند ہی روز میں اسفندیار پوری طرح چاقو چبند ہو گیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور پریشانی کی بجائے اس میں اعتماد آ گیا۔ تمہیں ان تاجروں نے کہاں سے پکڑا ہے نوجوان؟ ایک روز ارسلان نے اسفندیار کو اپنے خیمے میں بلا کر پوچھا۔ جناب، میں ملک یمن کا رہنے والا ہوں۔ ایک روز میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ کسی شکاری نے بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے لوہے کا پھندا ایک جھاڑی میں چھپا کر لگایا ہوا تھا۔ مجھے اس پھندے کے بارے میں معلوم نہ تھا، اسی لیے جیسے ہی میں اس جھاڑی میں سے گزرا، میرا پیر اس پھندے میں پھنس گیا اور میں لوہے کے مضبوط پھندے میں پھنس کر بے بس ہو گیا۔ میں نے اس شکاری کو بڑی آوازیں دیں تاکہ اگر وہ کہیں چھپا ہوا ہو تو سامنے آ جائے اور مجھے اس پھندے سے نجات دلائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ شاید وہ شکاری پھندا اٹھانا بھول کر واپس چلا گیا تھا۔ میں 2 روز تک بھوکا پیاسا اس پھندے میں پھنسا رہا۔ آخر تیسرے روز ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ قافلہ غلاموں کی تجارت کرنے والا قافلہ تھا۔ ان کے سردار نے مجھے اس پھندے سے نجات دلانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کا غلام بن کر رہوں گا۔ پہلے تو میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن مجھے غلام نہ بنائے۔ وہ سردار نہ مانا اور اس نے مجھے دھمکی دی، اگر میں نے غلام بننے کا وعدہ نہ کیا تو مجھے آزاد کیے بغیر وہاں سے چلے جائیں گے اور میں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر یہیں مر جاؤں گا۔ چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے وعدہ کرنا پڑا، اور اس سردار نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے لوہا کاٹنے والی آری سے اس پھندے کو کاٹ ڈالا اور میں اس پھندے سے آزاد ہو گیا، لیکن میں غلام بن چکا تھا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ ترکی لے آئے۔ وہ مجھے کھانے پینے کو بہت کم دیتے تھے، اسی لیے میں بیمار سا رہنے لگا، اور پھر ترکی کی اس منڈی سے آپ مجھے خرید لائے
اور اب میں آپ کا غلام ہوں۔ اسفندیار نے اپنے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے نوجوان، اور تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تمہاری قوم کیا ہے؟ ارسلان نے پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس سے صرف نوجوان کہہ کر پکارتا تھا اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ارسلان کو اس کا نام تک پوچھنے کی مہلت نہ ملی تھی۔ میرا نام اسفندیار ہے اور میں ملک یمن کے شیرازی قبیلے سے میرا تعلق ہے، اسفندیار نے جواب دیا۔ شیرازی قبیلے سے؟ شیرازی قبیلہ یمن کا شاہی قبیلہ ہے، ارسلان نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ارسلان کاروبار کی غرض سے کئی بار یمن گیا تھا اور وہاں کے قبیلوں کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا۔ ہاں جناب، واقعی شیرازی قبیلہ یمن کا شاہی قبیلہ ہے، اسفندیار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا تعلق بھی یقیناً شاہی قبیلے سے ہے؟ تمہاری فراغ پیشانی، ذہانت سے چمکتی ہوئی آنکھیں، تمہارا انداز، سب کچھ صاف بتلا رہا ہے کہ تمہارا تعلق شاہی قبیلے سے ہے۔ کیوں؟ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ ارسلان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف غلام ہوں میرے آقا، اور بس مجھے اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے، میرے ہاتھوں میں غلامی کا کڑا موجود ہے، اس کڑے کی موجودگی میں میں اور کچھ نہیں سوچ سکتا، اسفندیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم غلام ضرور ہو، لیکن تم آزاد بھی ہو سکتے ہو، اسی لیے اپنے متعلق مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو، ارسلان نے کہا۔ آزادی تو اب شاید میری قسمت میں کبھی بھی نہ آئے، بہرحال میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں، میرا نام اسفندیار ہے اور میں یمن کے مرحوم بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ یمن جب فوت ہوا تو میں چھوٹا سا تھا، چنانچہ تخت پر میرے ظالم چچا نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ وہ چونکہ مجھے قتل کروانا چاہتا تھا، اسی لیے میری والدہ مجھے لے کر شاہی محل سے نکل کھڑی ہوئی۔ میرے چچا کے ہر کارے چونکہ اسے پورے ملک میں تلاش کر رہے تھے، اسی لیے وہ مجھے لے کر چھپتی چھپاتی ایک اور ملک میں پہنچ گئی۔ اس نے مجھے پالا پوسا، مجھے اچھی سے اچھی تربیت دی، لڑائی پڑھائی کے فن میں طاق کیا، وہ محنت مزدوری کرتی رہی اور میری پرورش کرتی رہی، لیکن جب میں جوان ہوا تو وہ بیمار پڑ گئی۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن وہ فوت ہو گئی اور میں اس بڑی دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میری ماں نے مجھے میرے تمام حالات بتا دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے چچا جو کہ اب یمن کے بادشاہ ہیں، ان کے ہر کارے اب بھی مجھے تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ یمن کے تخت کا اصل وارث میں ہوں۔ اسی لیے میں نے کبھی اپنے ساتھ شہزادے کا لفظ نہیں لگایا، ورنہ میں پہچان لیا جاؤں گا۔ چنانچہ میں خالی اسفندیار ہی رہا۔ ماں کی وفات کے بعد میں ملک و ملک گھومتا رہا، یمن واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح میں گھومتے پھرتے اس جنگل میں گیا تو وہاں اس پھندے میں پھنس گیا اور پھر اس پھندے سے تو نکل آیا، لیکن ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے، اسفندیار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے بھی اسی طرح کے واقعات سنے ہیں۔ سنو اسفندیار، تم ایک شریف خاندان کے فرد ہو اور میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں آج سے تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اب تم میرے غلام نہیں ہو بلکہ میرے بیٹے ہو۔ میں ایک تاجر ہوں اور کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوں کہ فوجیں تمہیں دے کر تمہارا تخت واپس دلا دوں، ورنہ میں ضرور ایسا کرتا۔ البتہ میں تمہیں ایک تجویز بتاتا ہوں، تمہارے اندر چونکہ تاجر خون نہیں ہے، اسی لیے تم تجارت نہیں کر سکتے۔ تم چونکہ شہزادے ہو، اسی لیے جنگ و جدل کا حکم چلانا ہے تمہارے خون میں شامل ہے۔ تم ایسا کرو کہ 100 ایسے افراد منتخب کرو جو انتہائی وفادار، مخلص، بہادر اور لڑائی بڑھائی کے فن کے ماہر ہو۔ تم خود اس دستے کے سردار ہو۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اپنے دستے سمیت میرے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کیا کرو گے تاکہ تم قافلے کو ڈاکوؤں سے بچا سکو۔ اسی طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا، مجھے بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری شہرت بھی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کے کانوں تک تمہاری شہرت پہنچ جائے اور پھر وہ تمہاری بہادری سے متاثر ہو کر تمہاری امداد کرے اور تم یمن کا تخت دوبارہ حاصل کر سکو، اور ایسا بھی نہ ہو تو میرا تمام مال و متاع بہرحال تمہارا ہوگا۔ ارسلان تاجر نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، آپ بہت عظیم ہیں ابا جان، آپ واقعی عظیم انسان ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اب بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے،
میں ہمیشہ آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ اسفندیار نے ارسلان تاجر کے پیر پکڑتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا اور ارسلان نے اسے اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے واقعی یوں لگ رہا تھا جیسے اسفندیار اس کا حقیقی بیٹا ہو۔ وہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر ارسلان نے اسے ہٹا کر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور قافلے کے لوہار کو بلا کر اس کے ہاتھ میں موجودہ غلامی کا کڑا کٹوا دیا۔ اسی طرح اسفندیار ہمیشہ کے لیے غلامی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد ارسلان نے پورے شہر کے تاجروں اور معززین کی دعوت کی۔ اسفندیار کو باقاعدہ اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کیا اور سب ارسلان تاجر کے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے ارسلان تاجر اور اسفندیار دونوں کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد اسفندیار نے پورے ملک میں گھوم پھر کر 100 ایسے نوجوان منتخب کیے جو اس کے دستے میں شامل ہو سکیں۔ اس نے اچھے سے اچھے استادوں کی مدد حاصل کر کے ان سب کو لڑائی پڑھائی کے فن میں طاق کر دیا۔ وہ انہیں انتہائی بھاری معاوضہ دیتا، انہیں اس قدر آرام دیتا کہ وہ اس پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ جب دستہ ہر لحاظ سے پوری طرح تیار ہو گیا تو اسفندیار نے دستے سمیت قافلے کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے دستے کے جوانوں نے خوفناک ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح جی داری، بہادری اور دلیری اور ذہانت سے کیا کہ بے شمار ڈاکو ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے اور آہستہ آہستہ ڈاکوؤں پر اس کی دہشت اتنی بیٹھ گئی کہ انہوں نے اس قافلے پر حملہ کرنا ہی چھوڑ دیا جس کے ساتھ اسفندیار کا دستہ ہوتا۔ چونکہ اسفندیار شہزادہ تھا اسی لیے وہ اپنے دستے کو اس طرح ذہانت سے استعمال کرتا تھا جیسے کوئی عظیم سپہ سالار میدان جنگ میں فوج کو لڑاتا ہے، اور ڈاکو چونکہ ان طریقوں کے عادی نہ تھے اسی لیے وہ بری طرح شکست کھاتے تھے۔ اسفندیار گو اپنے آپ کو شہزادہ تو نہ کہلواتا لیکن وہ ہمیشہ شہزادوں جیسے لباس میں رہتا۔ اس کا باپ ارسلان تاجر بھی اس سے بے حد خوش تھا۔ وہ جب اس کی بہادری اور دلیری کے قصے سنتا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا۔ اسفندیار جب مصر میں ہوتا تو وہ ارسلان کے ساتھ گدی پر بھی بیٹھتا تاکہ تجارت کے تمام گر بھی سیکھ سکے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ارسلان کے فوت ہونے کے بعد اس کا تمام کاروبار اسی نے سنبھالنا ہے۔ لیکن تجارت میں اس کا دل نہ لگتا تھا اور اس کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی تھی وہ کسی طرح وہ قافلے کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ لیکن اب قافلے کے ساتھ جانے میں وہ مزہ نہیں رہا تھا کیونکہ اب سوائے سفر کے اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ ڈاکو نزدیک ہی نہ آتے تھے۔ آج بھی وہ ارسلان تاجر کی دکان پر بیٹھا اسی طرح سوچوں میں گم تھا کہ پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے ارسلان نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیٹے اسفندیار، کیا بات ہے جو تم چپ چاپ نظر آ رہے ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ارسلان تاجر نے بڑی محنت بھرے لہجے میں کہا، ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بس بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ اسفندیار نے جواب دیا، اگر اتنے ہی تنگ آ گئے ہو بیکاری سے اسفندیار تو جا کر شہزادی بہادر کو بدرود جادوگر کے پنجے سے چھڑا لاؤ۔ ارسلان تاجر کے بولنے سے قبل ہی بوڑھا مینیجر بول اٹھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کون شہزادی بہار؟ اسفندیار نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹے، یہ بوڑھا مینیجر تو سٹیا گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ارسلان تاجر نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مینیجر کو گور کر دیکھا، نہیں ابا جان، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے بتلائیے کیا بات ہے؟ کسی مظلوم کی مدد کرنا تو ہم سب پر فرض ہے۔ اسفندیار نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک بیٹے، مظلوم کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن ارسلان تاجر نے کچھ کہنا چاہا۔ ابا جان، کچھ بھی ہو، میں اب ضرور اس شہزادی کی مدد کروں گا، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسفندیار نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا بیٹے، اب اس بوڑھے مینیجر نے بات کر ہی دی ہے تو اب ظاہر ہے میں چھپا نہیں سکتا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو۔ ارسلان تاجر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ضرور بہتری ہوگی ابا جان، اب بتائیے تو صحیح۔ اسفندیار نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا، بیٹے، یہاں سے کافی فاصلے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، کالام، بہت سرخیز اور شاداب ملک ہے۔
اس کا بادشاہ بہت سخی، رحم دل اور غریب پرور ہے۔ وہ نایاب موتیوں کا بہت شوقین ہے۔ چنانچہ کچھ روز پہلے میرے پاس ایک نایاب موتی آیا تو میں نے سوچا یہ موتی کلام کے بادشاہ آذر کے پیش کیا جائے۔ یہ سوچ کر میں خود ہی اپنے ملازموں کے ساتھ وہاں چلا گیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے صورتحال ہی بدلی ہوئی دیکھی۔ کلام کا ہر شہری رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورے ملک پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید بادشاہ وفات پا گیا ہے، لیکن پھر مجھے تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ آذر کی اکلوتی بیٹی بہار کو ایک عیار اور ظالم جادوگر زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر پوچھا تو نجومی یہ بتا سکتے ہیں کہ شہزادی بہار کو اٹھا کر لے جانے والا جادوگر دنیا کا سب سے ظالم اور عیار جادوگر ہے۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن اس کے ظلم، صفاقی اور عیاری کے وجہ سے سب سے اسے بدرو جادوگر کہتے ہیں۔ اس نے شہزادی کو کوہ قراقرم میں اپنے ایک محل میں قید رکھا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے انکار پر اس نے غصے میں آ کر شہزادی کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا ہے اور کہہ دیا ہے جب تک شہزادی بہار شادی پر راضی نہیں ہوتی وہ اسی طرح پتھر کی بنی رہے گی۔ نجومیوں نے جب یہ بتایا تو بادشاہ نے اعلان کر دیا جو کوئی شہزادی کو اس بدروق جادوگر کے پنجے سے چھڑا کر لائے گا، اس کے ساتھ نہ صرف شہزادی کی شادی کر دی جائے گی بلکہ اسے کلام کا تخت و تاج بھی سونپ دیا جائے گا۔ چنانچہ بے شمار بہادر نوجوان بدرو جادوگر سے مقابلہ کرنے گئے۔ ان میں سے کئی اس کے ہاتھوں مارے گئے اور کئی کو اس نے اسی محل میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ بس یہ ہے کل کہانی۔ اب تم خود سوچو کہ تم کس طرح اس ظالم اور شفاق جادوگر کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ارسلان تاجر نے کہا، کیوں نہیں کر سکتا ابا جان؟ میں اس ظالم اور عیار جادوگر کی گردن اڑا دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں وہ کس طرح شہزادی سے زبردستی شادی کرتا ہے۔ اسفندیار نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مارتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، زبردستی تو وہ کر نہیں سکتا، ورنہ اب تک وہ زبردستی شادی کر چکا ہوتا۔ دراصل جادوگر دیوتا نے تمام جادوگروں پر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، جب تک کوئی لڑکی اپنی رضامندی سے ان کے ساتھ شادی نہ کرے وہ زبردستی شادی نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور ان پر جادوگر دیوتا کا قہر بھی ٹوٹ پڑے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ارسلان تاجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ شہزادی کو زبردستی کیوں اٹھا کر لے گیا اور اس نے اسے پتھر کے مجسمے میں کیوں تبدیل کر دیا؟ یہ بھی تو ظلم ہے۔ اسفندیار نے کہا، بالکل بیٹے، بہت بڑا ظلم ہے۔ بیچارہ بادشاہ شہزادی بہار کا باپ اس کے غم میں رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے۔ ارسلان تاجر نے کہا، بس ٹھیک ہے، میں اس جادوگر کا ضرور مقابلہ کروں گا اور شہزادی کو اس کے پنجے سے نجات دلاؤں گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور مجھے مظلوم شہزادی کی مدد کرنے کی اجازت دیں گے۔ اسفندیار نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بیٹے، مظلوم کی مدد کرنے سے تو میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن ارسلان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں ابا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اسفندیار نے بڑے ٹھوس اور بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹے، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ارسلان نے اٹھ کر اسفندیار کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، شکریہ ابا جان، بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ اب کامیابی ہمارا مقصد ہوگی۔ میں اپنے دستے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اسفندیار نے کہا، بالکل ضرور لے جاؤ، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا۔ ارسلان تاجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اسفندیار ارسلان تاجر کو خدا حافظ کہنے کے بعد دکان سے اپنی محل نما رہائش گاہ میں آ گیا، جہاں اس کے دستے کے سپاہی بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن وہاں آ کر اسے خبر ملی کہ اس کے دستے کو معلوم ہوا ہے کہ کہیں قریب ہی پہاڑیوں میں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنے وہ ادھر گئے ہیں۔ صرف 2 ساتھی وہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے تاکہ اسفندیار واپس آئے تو اسے اطلاع دے سکیں۔ اسفندیار چونکہ فوری طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے باقی ساتھیوں کی واپسی کا انتظار نہ کیا اور انہی 2 ساتھیوں کو، جن میں سے ایک کا نام دانش اور دوسرے کا نام اسد تھا، ہمراہ لے کر وہ قراقرم کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔
اس نے گھوڑے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ قراقرم کی پہاڑیاں کافی فاصلے پر ہیں۔ وہ کئی دفعہ قافلوں کے ساتھ ان پہاڑوں کے قریب سے گزرا بھی تھا، اسی لیے اسے وہاں جانے کے لیے کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ دانش اور اسد کو اس نے بدرو جادوگر اور شہزادی بہار کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے وہ بھی ایک مظلوم لڑکی کی مدد کے لیے شہزادے کی طرح ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ وہ تینوں مصر سے نکل کر منزلیں مارتے ہوئے قراقرم کی پہاڑیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ وہ رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے اور صبح کو اپنا سفر جاری رکھتے۔ اگر رات انہیں کسی آبادی میں ہوتی تو وہ رات اس آبادی میں گزار لیتے، چونکہ راستے کی تمام آبادیوں کے رہنے والے اسفندیار کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے وہ اس کی بے حد عزت کرتے۔ اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ اسفندیار کسی ڈاکو سے مقابلہ کرنے نہیں بلکہ ایک ظالم جادوگر کے خاتمے کے لیے جا رہا ہے تو وہ سب انہیں دل سے دعائیں دیتے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے ایک روز شام کے وقت وہ ایک آبادی میں پہنچے۔ اس آبادی کا نام قاسو تھا۔ یہ چھوٹی سی آبادی تھی، لیکن اس جگہ کا سردار اسفندیار کا بہت گہرا دوست تھا، کیونکہ ایک بار اسفندیار نے اس کی جان ڈاکوؤں سے بچائی تھی۔ وہ 1.5 عمر آدمی تھا اور اس کا نام نامرار تھا۔ جیسے ہی اسفندیار نے اپنے ساتھیوں دانش اور اسد کے ساتھ آبادی میں داخل ہوا، سردار نامرار کو اس کے آنے کی اطلاع مل گئی اور وہ اس کے استقبال کے لیے آبادی سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے اسفندیار کو گلے سے لگایا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی عزت و احترام سے اپنے گھر لے آیا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اس نے اسفندیار سے اس طرف قافلے کے بغیر آنے کا مقصد پوچھا تو اسفندیار نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ جھوٹ کبھی نہ بولتا تھا۔ اوہ، تو تم بدرو جادوگر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ میں نے اس جادوگر کے قصے سن رکھے ہیں، وہ انتہائی خطرناک اور ظالم جادوگر ہے۔ تو تم تو جادو جانتے نہیں، پھر اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ سردار نامرار نے تفشیش بھرے لہجے میں کہا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اسفندیار نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سچے ہو، بہادر ہو، ذہین ہو، لیکن جادو کا مقابلہ صرف بہادری سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم پسند کرو تو میں اپنی بستی کے ایک بوڑھے بزرگ سے تمہاری ملاقات کروا دوں۔ وہ بھی کسی زمانے میں بہت بڑے جادوگر تھے، لیکن انہوں نے جادو سے توبہ کر لی اور یہاں رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس سلسلے میں کوئی مفید مشورہ دے سکیں۔ سردار نامرار نے کہا، اوہ ضرور ضرور، میں اس بزرگ سے ضرور ملوں گا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو۔ اسفندیار نے خوشی سے ہوتے ہوئے کہا، اب آرام کر لو، صبح کو چلیں گے، تم تھکے ہوئے ہو۔ نامرار نے کہا، نہیں، صبح کو تو میں نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تم مجھے ابھی اسی بزرگ کے پاس لے چلو۔ اسفندیار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سردار نامران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دانش اور اسد، تم آرام کرو، ہم دونوں ہو آتے ہیں، اسفندیار نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر انہیں وہیں چھوڑ کر وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ سردار نامرار اسفندیار کو ہمراہ لیے آبادی سے نکل کر قریب ہی ایک چھوٹی سی ٹیلے نما پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک بڑی سی غار سی نظر آ رہی تھی، جس میں سے روشنی کے ساتھ ساتھ دھوئیں کی لکیریں بھی باہر نکل رہی تھیں۔ کیا وہ بزرگ اس غار میں رہتے ہیں؟ اسفندیار نے سردار نامرار سے پوچھا۔ ہاں، وہ صرف کھانے پینے کا سامان لینے بستی میں آتے ہیں، ورنہ وہ مستقل اسی غار میں رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، سردار نامرار نے کہا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے وہ جلد ہی اس غار تک پہنچ گئے۔ کیا میں اور میرا دوست حاضر ہو سکتے ہیں؟ جناب، میں سردار نامرار ہوں۔ سردار نامرار نے غار کے باہر دہانے کے پاس رک کر اونچی آواز میں کہا، سردار نامرار، آؤ، بسم اللہ، ضرور آؤ، میں بوڑھا ہوں، ورنہ تمہارے استقبال کے لیے باہر آتا۔ اندر سے ایک کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم حاضر ہو رہے ہیں جناب، سردار نامرار نے کہا، اور پھر وہ اسفندیار کو لیے غار میں داخل ہو گیا۔ اسفندیار نے دیکھا کہ غار خاصی و وسیع و کشادہ تھی۔ اس کے آخری کونے میں ایک ہی دیا جل رہا تھا۔
ساتھ ہی لکڑیاں بھی جل رہی تھیں اور پاس ہی مصلی بچھائے ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سفید داڑھی خاصی لمبی تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بڑا جلال تھا اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ سردار نامرار اور اسفندیار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس بزرگ کو سلام کیا اور پھر اس کے پاس بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ آج ادھر کیسے بھول پڑے سردار نامرار، اور وہ بھی رات کے ایک وقت؟ خیریت تو ہے؟ اور یہ تمہارا دوست اسفندیار تو مجھے کوئی شہزادہ لگ رہا ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دوست شہزادہ تو نہیں ہے، لیکن کسی شہزادے سے کم نہیں۔ بہت بہادر، دلیر، جرئی اور ذہین نوجوان ہے۔ اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ سردار نامرار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ نوجوان شہزادہ ہے۔ بہرحال بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سردار نامرار نے اپنی آمد کا مقصد تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ بدرو جادوگر، وہ تو انتہائی ظالم، سفاک اور مکار جادوگر ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تمہارا دوست یہ ارادہ ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس شہزادی کی خود ہی مدد کرے گا۔ بزرگ نے بڑے سنجیدے لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا بدرو جادوگر اس قدر خطرناک ہے؟ سردار نامرار نے حیرت سے پوچھا۔ خطرناک؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا خبیث اور کمینہ جادوگر ہے، اسی لیے اسے بدرو جادوگر کہتے ہیں، ورنہ اصل میں اس کا نام کامان ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ بزرگوار، وہ چاہے کتنا بڑا خبیث کیوں نہ ہو، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ میرا نام اسفندیار ہے۔ اس کا اندازہ اسے اس وقت ہوگا جب اس کا اور میرا مقابلہ ہوگا۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی، ورنہ آپ صرف میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اسفندیار نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے اسفندیار کہ تمہارے جیسے بہادر نوجوان جب کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو پھر وہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹا کرتے، اور جب کام کا مقصد نیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر ناکامی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ تمہارا مقصد نیک ہے، اسی لیے میں اس خبیث اور بدرو جادوگر کے مقابلے میں تمہاری امداد ضرور کروں گا۔ میں تمہیں اس کی ایک کمزوری بتا دیتا ہوں، اگر تم نے بہادری کے ساتھ ساتھ عقل استعمال کی تو پھر تم یقیناً اس بدرو جادوگر کا جادو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگ نے کہا، وہ کیا کمزوری ہے بزرگ محترم؟ اسفندیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بدرو جادوگر کے دائیں پیر کے انگوٹھے کا ناخن باقی انگلیوں کے ناخنوں سے بڑا ہے، اور بدرو جادوگر کی جادو کی تمام طاقت اسی ناخن میں ہے۔ اگر تم کسی طرح اس کا یہ ناخن اس کے انگوٹھے سے علیحدہ کر دو تو پھر جادوگر کا جادو ختم ہو جائے گا اور تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکو گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ تمہارے قابو میں کسی طرح بھی نہیں آئے گا۔ بزرگ نے کہا، اوہ یہ تو انتہائی آسان بات ہے، میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا ناخن تو ایک طرف رہا پورا انگوٹھا ہی کاٹ ڈالوں گا۔ اسفندیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور بزرگ بے اختیار ہنس پڑے۔ اوہ تمہاری اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں بدرو جادوگر کے متعلق تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ سنو اسفندیار، یہ بدرو جادوگر دنیا کا سب سے خبیث جادوگر ہے، انتہائی عیار اور کمینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ سامری جادوگر بھی جادو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی کمینگی اور خباثت کو دیکھتے ہوئے جادوگر دیوتا نے اس کی جادو کی طاقتوں کو اس کے سارے جسم میں پھیلانے کی بجائے اس کے انگوٹھے میں جمع کر دیا ہے، تاکہ اس کی جادو کی طاقتیں ایک حد سے نہ بڑھ جائیں اور وہ اس کی مدد سے ساری دنیا کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ لیکن صرف ناخن کاٹنے یا انگوٹھا کاٹنے سے اس کا جادو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدرو جادوگر پر کوئی تلوار یا ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، اسی لیے کسی بھی طرح نہ ہی اس کا ناخن کاٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انگوٹھا۔ بزرگ نے جواب دیا، او پھر یہ کیسی کمزوری ہے جس کی مدد سے بدرو جادوگر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اسفندیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کمزوری واقعی ہے، اس کے ناخن کو اس کے انگوٹھے سے علیحدہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ناخن پر جامش بوٹی کا عرق ملایا جائے۔ اس بوٹی کے عرق کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے ملنے سے ناخن انگوٹھے سے ذرا سا ابھر جائے گا، پھر اسے اس طرح اکھاڑا جائے کہ انگوٹھے کا گوشت زخمی نہ ہو، تب بھی اس کی جادو کی صلاحیتیں کم ہوں گی اور عام آدمی بن جائے گا، اور عام آدمی بنتے ہی اسے آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، جامش بوٹی؟ یہ کیسی بوٹی ہے؟ میں نے تو اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ اسفندیار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ ایک نایاب اور نادر بوٹی ہے اور سمندر کی تہ میں 100 سال میں ایک بار پیدا ہوتی ہے، اور بدرو جادوگر کو چونکہ اس کی خاصیت کا علم ہے، اسی لیے اس نے حفظ تقادم کے طور پر اسی بوٹی کو سمندر کی تہ سے نکال کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے اس کا علم کسی کو نہیں، اور دوسری بوٹی اب 100 سال بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ بزرگ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر تو یہ سارا کام ہی ناممکن ہے۔ میری رائے ہے کہ تم اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ سردار نامرار نے، جو اب تک خاموش بیٹھا باتیں سن رہا تھا، کہا، نہیں، ہمت کرنے والوں کے لیے دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بزرگ محترم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کی ایک کمزوری بتا دی۔ اب یہ میرا کام ہے کہ اسے کیسے استعمال کروں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے، اسفندیار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم نے طاقت کے ساتھ ساتھ عقل استعمال کی تو پھر ضرور کامیاب رہو گے۔ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، بزرگ نے کہا، اور پھر انہوں نے گلے میں پہنی ہوئی ایک تسبیح اتار کر اسفندیار کی طرف بڑھا دی۔ یہ تسبیح اپنے گلے میں ڈال لو، جب تک یہ تمہارے گلے میں رہے گی تم پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس تسبیح پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، بس اس کی حفاظت کرنا، بزرگ نے کہا، اور اسفندیار نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے تسبیح بزرگ کے ہاتھ سے لے لی اور پھر اسے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، اب ہمیں اجازت دیجیے، اسفندیار نے کہا۔ سردار نامرار بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ، بزرگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سردار نامرار اور اسفندیار اسے سلام کر کے غار سے باہر نکل آئے، اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ واپس بستی میں پہنچ گئے۔ اسفندیار کا حوصلہ بزرگ سے ملنے کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، خاص طور پر جب اس نے اللہ کے پاک کلام والی تسبیح اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بدرو جادوگر کی اس کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ سردار نامرار کے ڈیرے پر پہنچنے کے بعد اسفندیار نے اپنے ساتھیوں دانش اور اسد کو بزرگ سے ملنے کی تمام تفصیل بتائی، اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ سردار نامرار سے اجازت لے کر کوہ کراکرم کی طرف چل پڑے، جہاں بدرو جادوگر کا محل بتایا گیا تھا۔ سردار، جامش بوٹی آخر کہاں ہو سکتی ہے؟ ہمیں پہلے اس بوٹی کو تلاش کرنا ہوگا، سفر کے دوران دانش نے اسفندیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اس کے بغیر تو وہ خبیث جادوگر مرے گا ہی نہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ بوٹی اس کے محل میں ہی ہوگی، اسفندیار نے جواب دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے سردار کہ جادوگر نے شہزادی کو اس محل میں رکھا ہو اور وہ کسی اور محل میں رہتا ہو، اور بوٹی بھی اس نے وہیں کہیں رکھی ہو، اسد نے رائے دیتے ہوئے کہا، اور اسفندیار نے سر ہلا دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسفندیار نے کہا۔ پھر 4 روز تک سفر کرنے کے بعد وہ دن چڑھے کوہ کراکرم کے دامن میں پہنچ ہی گئے۔ کوہ کراکرم بہت بندو بالا پہاڑ تھا، اس پر سبزہ ہی سبزہ چھایا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش پہاڑیاں تھیں، گھنے جنگلوں کی بہت ہی نہایت اور بے شمار چھوٹی چھوٹی آبشاریں چٹانوں سے نیچے گرتی ہوئی دور سے دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت خوبصورت پہاڑ ہے، اسد اور دانش دونوں نے تریح بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شیطان رہتے ہی ایسی خوبصورت جگہوں پر ہیں، اسفندیار نے کہا، اور اسی لمحے اس کی نظریں دور ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں چرتی ہوئی بھیڑوں کے ایک گلے پر پڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہیں قریب ہی کوئی آبادی ہے، اسفندیار نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، ان بھیڑوں کے ساتھ چرواہا بھی ہوگا، اس سے معلوم ہو سکے گا، دانش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اسفندیار بھیڑیوں کی طرف گھوڑے کا رخ موڑتے ہی اسد اور دانش نے بھی اپنے گھوڑوں کا رخ اس کی طرف موڑ دیے۔ گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ چند لمحوں میں اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے،
جہاں بھیڑیں چر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے چرواہے کو بھی دیکھ لیا۔ چرواہا بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر سنہرے رنگ کی ایک گول سی ٹوپی تھی جس میں اس نے کوئی پر لگا رکھا تھا۔ اسفندیار اور اس کے ساتھی کو دیکھنے کے باوجود چرواہا اسی طرح چٹان پر خاموش بیٹھا رہا۔ اسفندیار نے گھوڑا اس چٹان کے قریب جا کر روکا اور پھر نیچے اتر آیا۔ دانش اور اسد بھی نیچے اتر آئے۔ اسفندیار نے چٹان کے قریب جا کر چرواہے کو سلام کیا۔ آؤ نوجوان، تم کیسے ہمارے دربار میں آئے ہو؟ بوڑھے چرواہے نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ وہ اسی طرح ایک چٹان پر بیٹھا رہا جیسے واقعی وہ بادشاہ ہو اور اسفندیار اس کے ساتھی اس کے دربار میں فریاد لے کر آئے ہوں۔ دربار؟ میں سمجھا نہیں بزرگ محترم، اسفندیار نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ او تو تم ہمیں چرواہا سمجھ رہے ہو؟ ہم بادشاہ ہیں، اس سارے علاقے کے بادشاہ، اور یہ بھیڑیں ہماری رعایا ہیں اور یہ چٹان ہمارا دربار ہے۔ بوڑھے چرواہے نے بڑے باوقار لہجے میں کہا اور اسفندیار اور اس کے دوسرے ساتھی ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو بوڑھا چرواہا پاگل ہو گیا ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں بادشاہ سلامت، لیکن آپ کی مملکت میں بدروح جادوگر نے محل کیسے بنا لیا؟ آپ نے اسے کیسی اجازت دے دی؟ آپ تو بے حد نیک بادشاہ ہیں، اسفندیار نے بڑے موزبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ بدروح جادوگر، اس نے ہماری منت خوشامد کی تھی، چنانچہ ہم نے اسے اجازت دے دی، لیکن ہم جب چاہیں اسے دی ہوئی اجازت واپس لے سکتے ہیں۔ کیا تم ہمارے دربار میں بدروح جادوگر کے خلاف فریاد لے کر آئے ہو؟ اگر ایسی بات ہے فریادی، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ضرور اپنی فریاد پیش کرو، ہم انصاف کریں گے۔ چرواہے نے شاہانہ انداز میں کہا۔ بادشاہ سلامت، ہم واقعی بدروح جادوگر کے خلاف فریاد لے کر آئے ہیں۔ اس نے ملک کلام کی شہزادی بہار کو زبردستی اغوا کر لیا ہے اور وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی کے انکار پر اس نے اسے اپنے محل میں جو اسی پہاڑی پر واقع ہے پتھر کا بنا کر رکھ دیا۔ ہم شہزادی کو رہا کرانے آئے ہیں، اسفندیار نے کہا۔ اچھا، یہ تو بدروح جادوگر نے بہت برا کام کیا ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہ گیا تھا، ورنہ اسے ضرور سزا دیتے۔ لیکن فریادی، تمہارا شہزادی بہار سے کیا رشتہ ہے؟ چرواہے نے کہا۔ میرا کوئی رشتہ نہیں، میں تو بس اسے ظلم سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ بدروح جادوگر کا محل کہاں ہے، اس کے بعد ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ اسفندیار نے اس بار صاف بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے چرواہے کے پاس آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسے بدروح جادوگر کے محل کا پتہ کر سکے۔ تم اس سے نپٹ لو گے؟ او فریادی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے اور تم ایک عام سے انسان ہو، وہ تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دے گا۔ چرواہے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، وہ ظالم ہے اور ظالم کے خلاف جہاد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اسی لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ صرف ہمیں اس کے محل کے متعلق بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ اسفندیار نے اب جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ ہاں، تم درست کہتے ہو، اسی لیے کامو آبادی کے پاس پہاڑی کے غار میں رہنے والے بزرگ نے تمہیں اپنی خاص تصویر دی ہے، لیکن اس کے باوجود تم بدروح جادوگر کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ بوڑھے چرواہے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ بات سن کر اسفندیار اور اس کے ساتھی پہلی بار چونک پڑے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ بوڑھا پاگل نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے، ورنہ اسے اس بات کا کیسے علم ہو جاتا کہ اسفندیار نے کسی بزرگ سے بات کی ہے۔ او، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں بادشاہ سلامت، اسفندیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم بادشاہ سلامت ہیں اور بادشاہ سلامت ہر چیز سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں، چرواہے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر بادشاہ سلامت، آپ ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم شہزادی کو اس بدروح جادوگر کے قبضے سے نکال لیں۔ اسفندیار نے کہا۔ ہاں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بزرگ نے تمہیں درست بتایا ہے کہ بدروح جادوگر کی جادو کی صلاحیتیں اس کے انگوٹھے میں ہیں، لیکن بدروح جادوگر بہت چالاک ہے، اس نے خفیہ طور پر دیوتا کی منت کر کے جگہ بدل لی ہے۔
اب اس کی جادو کی صلاحیتیں اس کے پیر کے انگوٹھے میں نہیں ہیں، بلکہ اس نے اپنی صلاحیتیں ایک مجسمے میں بند کر رکھی ہیں۔ یہ مجسمہ بہت چھوٹا سا ہے اور بندر کی شکل کا ہے۔ اس نے اس مجسمے کو اپنے محل کے ایک تہہ خانے میں چھپا دیا ہے اور اس تہہ خانے کے گرد ایسا حاضر جادو کرا دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس جادو کے حصار کو توڑ نہ دیا جائے۔ چرواہے نے جواب دیا، کیا یہ تسبیح بھی اس جادو کے حصار کو نہیں توڑ سکتی؟ اسفندیار نے کہا، نہیں، صرف ایک صورت میں اس جادو کے حصار کو توڑا جا سکتا ہے کہ بدروح جادوگر کا ایک دانت توڑ دیا جائے اور اسی دانت کو انسانی خون میں لت پت کر کے اس تہہ خانے کے دروازے پر پھینکا جائے تو جادو کا حصار ٹوٹ جائے گا اور تہہ خانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس تہہ خانے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دروازے کا رنگ سرخ ہے۔ چرواہے نے کہا، کوئی بھی دانت یا اس کے لیے بھی کوئی خاص دانت مقرر ہے؟ اسفندیار نے کہا، نہیں، کوئی بھی دانت، اور تم سوچ رہے ہوگے یہ تو بہت آسان بات ہے، حالانکہ یہ اس انگوٹھے سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بدروح جادوگر کے جسم پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا اور دانت منہ کے اندر ہوتے ہیں۔ چرواہے نے کہا، کچھ بھی ہو بادشاہ سلامت، میں اس کا دانت ضرور توڑ دوں گا۔ اسفندیار نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، تو پھر جاؤ اور توڑ کر دیکھ لو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ چرواہے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، آپ میری امداد کریں بادشاہ سلامت، اچھے بادشاہ ظالموں کے خلاف لڑنے والوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اسفندیار نے بڑے موسمانہ لہجے میں کہا اور اس کے اس فکرے نے چرواہے پر بہت اثر دکھایا۔ چرواہے کا چہرہ چمک اٹھا، ہاں، ہم مدد کریں گے، اور پھر اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر اسفندیار کی طرف پھینک دی۔ اسفندیار نے فوراً اسے چپڑ لیا۔ یہ ایک عام سی جڑی تھی، درخت کی شاخ، جو چرواہا بھیڑیوں کو ہانکنے کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس چھڑی کو اپنے پاس رکھو، یہ ہمارا شاہی عصا ہے۔ صرف یہ عصا ہی نہیں بلکہ بدروح جادوگر کے جسم پر اثر کر سکتا ہے، اور خبردار اسے کمزور نہ سمجھنا، یہ تمہاری تلوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اب جاؤ، اس پہاڑی کے پیچھے گھوم جاؤ، ادھر تمہیں ایک ایسی چٹان نظر آئے گی جو عورت کے چہرے سے ملا ہے۔ اس چٹان کے حصے پر جو عورت کا ماتھا ہے، شاہی عصا مارنا تو چٹان درمیان سے پھٹ جائے گی، اور پھر تمہیں سامنے اس بدروح جادوگر کا محل نظر آئے گا۔ چرواہے نے کہا، اور اسفندیار اس کا شکریہ ادا کر کے اور سلام کر کے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی دانش اور اسد بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پہاڑی کی پچھلی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ چرواہا آخر کون ہے سردار؟ اسد نے آگے بڑھتے ہوئے سرگوشانہ لہجے میں کہا، مجھے تو یہ بھی کوئی جادوگر ہی محسوس ہوتا ہے، دانش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے وہ چرواہا اور بھیڑیں سب غائب ہو گئیں، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر سب نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ واقعی اس طرف نہ چرواہا تھا اور نہ ادھر ادھر بکھری ہوئی بھیڑیں تھیں۔ یہ ضرور کوئی فرشتہ تھا دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اسفندیار نے چرواہے کی دی ہوئی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہاڑی کی پچھلی طرف پہنچ گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے وہ چٹان ڈھونڈ لی جو عورت کے چہرے جیسی تھی۔ اسفندیار نے چرواہے کی دی ہوئی چھڑی اس چٹان کے اس حصے پر ماری جہاں اس عورت کی پیشانی تھی۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور چٹان کے ساتھ ساتھ والی جگہ یوں ہوا میں تحلیل ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی کبھی نہ رہا ہو۔ ارے وہ محل کتنا خوبصورت ہے، دانش اور اسد نے بیک وقت چیختے ہوئے کہا، اور اسفندیار نے سر ہلا دیا۔ واقعی سفید رنگ کے پتھروں کا بنا ہوا نایاب خوبصورت محل اب سامنے نظر آ رہا تھا، جو خاصا وسیع و عریض تھا۔ اس کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار اور اس کے ساتھی تیزی سے اس محل کی طرف بڑھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ تینوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ تم دونوں باہر رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ محل جادو کا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اندر جاتے ہی مجسموں میں تبدیل ہو جاؤ۔ ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔
اسفند نے دانش اور اسد سے مخاطب ہو کر کہا اور دونوں نے سر ہلا دیے۔ دانش نے آگے بڑھ کر اسفندیار کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسفندیار ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چرواہے کی دی ہوئی چھڑی سنبھالے محل کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک گونجدار آواز سنائی دی، اسفندیار آ گیا جس کے پاس بزرگ کی تسبیح اور چرواہے بادشاہ کا عصا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے محل کی ہر اینٹ سے بیک وقت آوازیں نکل رہی ہو۔ اسفندیار نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ رکا نہیں بلکہ اندر کی طرف بڑھتا گیا۔ البتہ اس نے چرواہے والی چھڑی اپنے چوگے کے اندر اڑس لی تاکہ بوقت ضرورت اسے نکال بھی سکے اور وہ ہاتھ کو مصروف بھی نہ رکھے۔ اب وہ تلوار سنبھالے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ صحن کو عبور کر کے وہ جیسے ہی ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اس بڑے کمرے میں اس نے 3 آدمیوں اور ایک خوبصورت لڑکی کے مجسمے کو دیکھا۔ یہ چاروں مجسمے اتنے مکمل اور بھرپور تھے کہ انہیں دیکھتے ہی اسفندیار سمجھ گیا کہ یقیناً زندہ انسان ہوں گے جنہیں جادوگر نے انہیں مجسموں میں بدل دیا ہوگا۔ اب بھی اسفندیار ان مجسموں کو دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور کمرے کی چھت غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی زائیں زائیں کی تیز آوازیں نکلیں اور اسفندیار نے جیسے ہی چونک کر دیکھا اس نے ایک آدمی کو جس نے صرف گھیردار شلوار پہن رکھی تھی ہوا میں اڑ کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کی شکل خاصی خوفناک تھی اور اس کی انگلیوں کے ناخن کافی بڑے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا ایک کپڑا اس کی پشت پر پھیلا ہوا اڑ رہا تھا۔ اسفندیار اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا بدروح جادوگر ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی تلوار سیدھی کر لی لیکن بدروح جادوگر خاصی بلندی پر اترتے ہوئے انداز میں رک گیا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے لہر سی نکل کر اسفندیار پر گری، لیکن جیسے ہی یہ لہریں اسفندیار کے جسم سے ٹکرائیں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لہریں غائب ہو گئیں۔ اوہ، تو تم پوری طرح تیار ہو کر آئے ہو، لیکن تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا عبرتناک حشر کروں گا، اٹھتے ہوئے جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بزدل جادوگر نیچے اترو اور مجھ سے مردوں کی طرح مقابلہ کرو۔ اسفندیار نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں تلوار ہلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے احمق نوجوان کہ تم اس تسبیح اور اس احمق چرواہے کے عصا پر اکڑ رہے ہو، لیکن میرے سامنے ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی بہادر ہو تو چلو معاہدہ کرتے ہیں، تم یہ تسبیح اور عصا پھینک دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم پر جادو نہیں کروں گا بلکہ جس طرح تم کہو گے تم سے لڑوں گا۔ بدروح جادوگر نے عیاری سے کام لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے جسمانی طور پر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ تم اپنی جادوگر دیوتا کی قسم کھا کر کہو کہ تم میرے مقابلے میں جادو استعمال نہ کرو گے۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جادوگر دیوتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے مقابلے میں جادو استعمال نہیں کروں گا اگر تم تسبیح اور عصا پھینک دو۔ بدروح جادوگر نے فوراً ہی قسم کھاتے ہوئے کہا، تو پھر محل سے باہر آ جاؤ، کھلی جگہ پر لڑتے ہیں۔ تمہارے اس محل کی ایک ایک اینٹ میں جادو بھرا ہوا ہے، یہ بھی منظور ہے۔ بدروح جادوگر نے فوراً ہی کہا اور اسفندیار سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا اور اب وہ اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ بدروح جادوگر اسی طرح فضا میں اڑتا ہوا اس کے سر کے اوپر محل سے باہر کی طرف آنے لگا۔ اسفندیار نے محل سے باہر نکلتے ہی گلے میں پہنی ہوئی تسبیح اتاری اور اسے دانش کی طرف اچھال دیا۔ اسے سنبھالو دانش، اسفندیار نے کہا اور دانش نے جھک کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم یہ سنبھالو، اسفندیار نے چوگے کے اندر ہاتھ ڈال کر اڑسی ہوئی چھڑی نکال کر اسے اسد کی طرف پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار بھی نیام سے باہر نکالی۔ اب وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ اب ٹھیک ہے، بدروح جادوگر نے جو ابھی تک فضا میں اڑ رہا تھا خوشی سے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے نیچے اترا اور اسفندیار کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی پہلوان ہم ٹھونک کر کھاڑے میں اترتا ہے۔ اس کے بگڑے ہوئے چہرے پر مسرت کی سی چمک نظر آ رہی تھی۔
شاید اس نے بھی کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ بدروح جادوگر کہ شہزادی بہار کہاں ہے؟ اسفند نے اس کے نیچے اترتے ہی پوچھا۔ اوہ شہزادی بہار وہ اسی کمرے میں مجسمے کی صورت میں موجود ہے، باقی 3 ان احمقوں کے ہیں جو تمہاری طرح شہزادی بہار کو چھڑانے آئے تھے۔ اچھا تو یہ ہے شہزادی بہار، ٹھیک ہے آؤ اب مجھ سے مقابلہ کرو، اسفندیار نے کہا، اور بدروح جادوگر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے لمبے اور خوفناک ناخنوں والے پنجے اتنی تیزی سے اسفندیار کے چہرے کی طرف بڑھائے کہ اسفندیار بے اختیار جھک کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اسی لمحے ایک پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا اور اسفندیار اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدروح جادوگر چیختا ہوا اس کے اوپر چپٹا، لیکن اسفندیار لڑائی کے داؤ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے نیچے گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدلی اور بدروح جادوگر کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں پنجے زمین پر رکھنے پڑے۔ اسی لمحے اسفندیار نے بجلی کی تیزی سے لات کو پوری قوت سے گھمایا اور بدروح جادوگر چیختا ہوا اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اسفندیار تیزی سے اچھلا اور اس نے پوری قوت سے اپنی ٹانگ بدروح جادوگر کے منہ پر مارنی چاہی تاکہ ایک ہی ضرب سے اس کا کوئی نہ کوئی دانت توڑ ڈالے، لیکن جب بدروح جادوگر نے نہ صرف اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی بلکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسفندیار کی ٹانگ کو پکڑ کر دوسرے لمحے وہ یوں اچھلا جیسے کوئی بڑا پرندہ اڑنے کے لیے اچھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ واقعی کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑتا چلا گیا۔ اسفندیار نے تیزی سے اپنے جسم کو پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن بدروح جادوگر کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل کے اندر پہنچ گیا، اور اسی لمحے اس نے کہکا مارتے ہوئے اسفندیار کی ٹانگ چھوڑ دی، اور اسفندیار کسی باری بوری کی طرح سر کے بل نیچے زمین کی طرف گرنے لگا۔ بدروح جادوگر آسمان پر اڑتا ہوا اپنی کامیاب عیاری پر مسلسل کہکے مار رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کامیابی اور مسرت سے چمک رہی تھیں۔ دوسرے لمحے اس کے کہکے فضا میں ہی رہ گئے۔ اس نے بجلی کی تیزی سے ایک گھوڑے کو محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کہ اسفندیار زمین پر گرتا، گھوڑا دوڑتا ہوا اس جگہ کے نیچے پہنچ گیا، اور اسفندیار نے فضا میں ہی کلا بازیاں کھائیں، اور پلک جھپکنے میں وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اس طرح بیٹھ چکا تھا جیسے وہ آسمان سے نیچے گرنے کی بجائے کوئی کرتب دکھا رہا ہو۔ بدروح جادوگر کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اسفندیار اس طرح بھی بچ سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی منتر پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زور سے اسفندیار کی طرف جھٹکے، لیکن اسی لمحے ایک کڑاکا ہوا اور آسمان پر اڑتا ہوا بدروح جادوگر اس طرح زمین پر آ گرا جیسے اس سے پہلے اسفندیار گر رہا تھا۔ جیسے ہی بدروح جادوگر زمین پر گرا، اسفندیار نے گھوڑے پر سے چھلانگ لگائی اور وہ بدروح جادوگر کے اوپر جا گرا۔ بدروح جادوگر جو زمین پر اچانک گرنے کی وجہ سے کراہتے ہوئے اٹھ رہا تھا، ایک بار پھر اسفندیار کا دھکا کھا کر پشت کے بل زمین پر گرا، اور اسی لمحے اسفندیار نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ مارا، لیکن کراہتے ہوئے جادوگر نے اسفندیار کی توقع سے بھی زیادہ پھرتی سے اپنا منہ بند کر لیا، اور اسفندیار کا مکہ جب اس کے منہ پر پڑا تو اسفندیار کو یوں محسوس ہوا اس نے کسی سخت ترین چٹان پر مکہ مار دیا ہو، اور اسفندیار تکلیف کی شدت سے گھبرا کر پیچھے ہٹا تو اسی لمحے اسد نے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے چرواہے کے عصا کو پوری قوت سے فرش پر گرے ہوئے بدروح جادوگر کے منہ پر مار دیا۔ عصا جیسے ہی بدروح جادوگر کے منہ پر پڑا، بدروح جادوگر کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے جیسے ہی تکلیف کی شدت سے منہ کھولا تو ایک کی بجائے اس کے 3-4 ٹوٹے ہوئے دانت اس کے منہ سے باہر آ گرے۔ بدروح جادوگر کا بگڑا ہوا چہرہ تکلیف کی وجہ سے اور زیادہ بگڑ گیا تھا۔ او بہت خوب اسد، تم وقت پر پہنچے، اسفندیار نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے جھپٹ کر بدروح جادوگر کا ایک دانت اٹھایا اور تیزی سے محل کی طرف بھاگ نکلا۔ رک جاؤ رک جاؤ، بدروح جادوگر نے جب اسفندیار کو دانت اٹھا کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑا۔ اس نے اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اسد نے ایک بار پھر چرواہے والا عصا پوری قوت سے اٹھتے ہوئے بدروح جادوگر کی پسلیوں پر مارا، اور بدروح جادوگر چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ اس نے جلدی سے منتر پڑھ کر ان دونوں پر پھونکنا چاہا، لیکن اس کا منتر بیکار گیا، کیونکہ دانش اور اسد نے
ایک ایک ہاتھ میں بزرگ کی دی ہوئی تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ اب تو بدروح جادوگر بے حد گھبرایا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسد اسے کہاں آسانی سے جانے دیتا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتا، وہ چرواہے والا عصا پوری قوت سے بدروح جادوگر کو مار دیتا اور بدروح جادوگر چیختا ہوا دوبارہ زمین پر گر پڑتا۔ جھنجھلاہٹ اور غصے اور بے بسی سے اس کا چہرہ اس قدر بگڑ گیا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ لیکن اسد اور دانش دونوں کو معلوم تھا کہ ایک بار بھی جادوگر کا وار چل گیا تو پھر ان سب کی موت یقینی ہے۔ ادھر اسفندیار داند اٹھائے تیزی سے محل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ سرخ رنگ کے دروازے کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کی تلاشی کے بعد اس نے سرخ رنگ کا دروازہ تلاش کر لیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنے چوگے کے اندر سے تیز دھار خنجر نکالا اور بڑی پھرتی سے اس نے اپنی ایک انگلی پر خنجر کی دھار چلا دی۔ اس کی انگلی سے خون پھوٹ نکلا تو اس سے بدروح جادوگر کا دان انگلی سے نکلنے والے خون سے لت پت کیا تو پھر اسے پوری قوت سے دروازے کی طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی دان سرخ دروازے سے ٹکرایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسفندیار دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان سنگ مرمر کی ایک میز کے اوپر چھوٹے سے بندر کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ بندر کے اس مجسمے کی دونوں آنکھیں انسانوں کی طرح تھیں اور زندہ تھیں۔ اسفندیار نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس بندر کو اٹھانا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ بندر سے ٹکرایا، اس کے سر کو اتنے زور کا دھکا لگا کہ وہ چیختا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے سر کو شدید چوٹ لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بندر کی زندہ آنکھیں اب بھی اسفندیار پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسفندیار اپنی انگلی سے نکلنے والا خون اس بندر کی آنکھوں پر مارو۔ اچانک چرواہے کی آواز اسفندیار کے کانوں میں گونجی اور پھر اسفندیار نے وہ انگلی بندر کی آنکھوں کی طرف جھٹکی جس میں سے ابھی تک خون نکل رہا تھا۔ خون کے چھینٹے جیسے ہی بندر کی آنکھوں پر پڑے، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور بندر کا مجسمہ ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر میز کے نیچے آ گرا۔ مبارک ہو اسفندیار، بدروح جادوگر کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اب تم تلوار سے اس کی گردن اتار سکتے ہو۔ چرواہے کی آواز ایک بار پھر ابھری اور اسفندیار یہ سنتے ہی تیزی سے واپس بھاگا اور کمرے سے نکل کر اس طرف کو بھاگنے لگا جدھر وہ بدروح جادوگر اور اپنے ساتھیوں اسد اور دانش کو چھوڑ کر آیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بدروح جادوگر زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اسد اور دانش تسبیح کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ اسد کے ہاتھ میں چرواہے والی چھڑی تھی جبکہ دانش کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ ابھی بے ہوش ہوا ہے سردار۔ اس سے پہلے کہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بادشاہ چرواہے کی چھڑی نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ اسد نے اسفندیار کے قریب آتے ہوئے کہا، ہاں بس اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، اب یہ عام آدمی بن گیا ہے۔ اسفندیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دانش کے ہاتھ سے اپنی تلوار لی اور زمین پر پڑے ہوئے جادوگر کی طرف بڑھ گیا۔ اسد اور دانش یہی سوچ رہے تھے کہ اسفندیار جاتے ہی تلوار کے ایک وار سے بدروح جادوگر کی گردن اڑا دے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسفندیار نے بدروح جادوگر کے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سردار؟ اس کی گردن اڑا دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوش میں آ کر کوئی جادو کر دے۔ اسد اور دانش دونوں نے بیک وقت چیختے ہوئے کہا، نہیں، کسی بھی ہوش آدمی پر وار کرنا بہادری کے خلاف ہے، چاہے وہ بدروح جادوگر جیسا ظالم کیوں ہی نہ ہو۔ اسفندیار نے جواب دیا اور وہ مسلسل جادوگر کو جھنجھوڑتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جادوگر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اسفندیار تلوار سنبھالے پیچھے ہٹ گیا۔ بدروح جادوگر نے آنکھیں کھولی اور پھر وہ چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اسفندیار اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے سر پر پڑنے والی چوٹ کا اثر ابھی تک موجود تھا کہ اسے گزرے ہوئے واقعات یاد نہ آ رہے تھے۔ سنبھل جاؤ بدروح جادوگر، اب تمہارے ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔
اسفندیار نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ عیاری کی ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، جلا کر راہ کر دوں گا۔ بدرو جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، عیاری تو تم نے کی ہے بدرو جادوگر، مجھے اٹھا کر محل کے اوپر لے کر آئے تاکہ مجھے اوپر سے گرا کر مار ڈالو، اور پھر تم نے اپنی قسم کے خلاف مجھ پر کوئی منتر پڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تم اوپر سے نیچے آ گرے، کیونکہ تم نے اپنے جادوگر دیوتا کی قسم کھائی تھی کہ مجھ پر جادو کا وار نہ کرو گے۔ اسفندیار نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، اوہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم تسبیح اور عصا پھینک دو گے۔ بدرو جادوگر نے کہا، میں تو اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے اب تک نہ تسبیح کو ہاتھ لگایا نہ عصا کو۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ساتھیوں نے تو اسے استعمال کیا ہے۔ بدرو جادوگر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے تو کوئی وعدہ نہ کیا تھا، بہرحال اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا وہ بندر ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی تمہارے جادو کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسفندیار نے کہا، ارے میں تباہ ہو گیا، میں لٹ گیا، ہائے میرے جادو کی صلاحیتیں۔ بدرو جادوگر کو جیسے ہی احساس ہوا کہ واقعی اس کے جادو کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، وہ بری طرح سے رونے پیٹنے لگا۔ تم نے آج تک ظلم بھی تو بہت کیے ہیں، اب جب کہ تمہارے ظلم کا نتیجہ سامنے آ گیا تو تم بزدلوں کی طرح رونے لگ گئے ہو۔ اسفندیار نے کہا، مجھے معاف کر دو بہادر آدمی، مجھے معاف کر دو، مجھے جان سے نہ مارو، تم شہزادی بہار کو لے جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ بدرو جادوگر نے اب بڑی عاجزی سے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اچھا، اگر تم اب یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اسفندیار نے کہا، سردار یہ ظالم اور مکار آدمی ہے، اس پر رحم نہ کھائیے بلکہ اس کی گردن اڑا دیجیے۔ اسد نے چیختے ہوئے کہا، نہیں اسد، میں کسی بے بس پر تلوار کا وار نہیں کر سکتا، اگر یہ مجھ سے لڑتا تو میں اسے یقیناً ہلاک کر دیتا، لیکن اب یہ تو ہاتھ جوڑ رہا ہے اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اسفندیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اپنی جان کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی پر ظلم نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ بدرو جادوگر نے فوراً ہی گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم شہزادی بہار کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم نے مجسموں میں بدل دیا ہے ٹھیک کر دو تاکہ میں انہیں یہاں سے لے جاؤں۔ اسفندیار نے تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، اب تم مجھے معاف کر چکے ہو، اب تم مجھے نہیں مار سکتے اور میرے جادو کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اسی لیے اب میں ان مجسموں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اب یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے، یہ تو صرف میرے مرنے کی صورت میں ہی ٹھیک ہو سکتے تھے۔ بدرو جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا اور اسفندیار کا غصے سے منہ پھول گیا، واقعی اسے تو اس بات کا خیال بھی نہ آیا، اب وہ کیا کرتا، جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ تو پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ سردار اس تسبیح کو اگر ان مجسموں سے چھوا جائے تو میرا خیال ہے جادو ختم ہو جائے گا۔ دانش نے اچانک کہا، ارے ہاں، واقعی بزرگ نے کہا تھا کہ تسبیح سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ، اسفند نے چون کر کہا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جدھر شہزادی بہار اور اس کے دوسرے لوگوں کے مجسمے موجود تھے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اسی طرح واپس جانا ہوگا، بدرو جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، لیکن اسفندیار نے اس کی ایک نہ سنی اور تیزی سے اس کمرے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اسفندیار کے دونوں ساتھی اسد اور دانش بھی اس کے پیچھے لپکے، البتہ اسفندیار کا گھوڑا وہیں رہ گیا۔ جیسے ہی وہ تینوں اس کمرے کی طرف لپکے، بدرو جادوگر تیزی سے اسفندیار کے گھوڑے کی طرف لپکا اور اس نے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن گھوڑے نے تیزی سے کوہنی کاٹ دی اور بدرو جادوگر پشت کے بل ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ اسی لمحے اسفندیار کے گھوڑے نے پوری قوت سے دلتی ماری اور بدرو جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ گھوڑے کی دلتی اس کے پسلیوں پر پڑی تھی اور ظاہر ہے اب وہ عام آدمی تھا، اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی لمحے گھوڑے نے مڑ کر اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور پوری قوت سے نیچے گرے ہوئے بدرو جادوگر کے سینے پر دے ماری۔ بدرو جادوگر کے حلق سے ایک کرپناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔
چند ہی لمحوں بعد گھوڑے نے ایک بار پھر اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زور سے تڑپتے ہوئے جادوگر کے سینے پر ماری اور اس کی ٹانگوں کے دونوں سیم بدروح جادوگر کے سینے کے اندر گھستے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ اسفندیار اور اس کے ساتھی لڑکھڑا گئے۔ دھماکہ ہوتے ہی چاروں طرف سرخ رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو انہوں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا محل غائب ہو چکا تھا اور ان کے سامنے شہزادی بہار اور تینوں نوجوان صحیح سالم حالت میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اسفندیار کے گھوڑے نے بدروح جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اس کا محل بھی غائب ہو چکا تھا اور شہزادی بہار اور تینوں نوجوان بھی زندہ ہو گئے تھے۔ واہ سردار، تمہارا گھوڑا بھی بہادر ہے، دانش اور اسد نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسفندیار بھی مسکرا دیا۔ اس کی موت آ گئی تھی، میں نے تو اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر عیاری سے کام لینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے ہمیں اس بدروح جادوگر سے بچایا ہے شہزادہ صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ شہزادی بہار نے آگے بڑھ کر اسفندیار سے مخاطب ہو کر کہا، ارے آپ میرے لباس کی وجہ سے مجھے شہزادہ سمجھ رہی ہیں، میں تو ایک تاجر کا بیٹا ہوں، البتہ مجھے ایسا لباس پہننے کا شوق ہے۔ میرا نام اسفندیار ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو بدروح جادوگر کے پنجے سے رہائی دلانے کے لیے آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی بہار، اسفندیار واقعی شہزادہ ہے اور یمن کا بادشاہ ہے، تاج و تخت پر اس کے ظالم چچا کا قبضہ ہے۔ اگر تم اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنی فوج دے تو یہ اپنی بادشاہت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچانک بوڑھے چرواہے کی آواز سنائی دی اور اسفندیار اور اس کے ساتھی تیزی سے مڑے تو انہوں نے سامنے بھیڑے اور چرواہے کو کھڑے دیکھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے واقعی ہماری بے حد مدد کی ہے۔ اسفندیار نے اس کے سامنے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، تم ایک بہادر آدمی ہو اسفندیار، اگر تم بے ہوش جادوگر پر تلوار کا وار کرتے تو ہم تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لیتے اور تم ہلاک ہو جاتے، لیکن تم نے واقعی بہادری سے کام لیا، ہم تم سے بے حد خوش ہیں۔ لاؤ عصا ہمیں واپس کر دو، چرواہے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسفندیار نے دانش کے ہاتھ سے چھڑی لے کر بڑے موزبانہ انداز میں چرواہے کو واپس دے دی۔ اچھا، خدا حافظ، چرواہے نے چھڑی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی اور اس کی بھیڑیں بھی غائب ہو گئیں۔ یہ تو چرواہا تھا شہزادے اسفندیار، تم اسے بادشاہ سلامت کہہ رہے تھے؟ شہزادی بہار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم اسے جانتے ہیں شہزادی صاحبہ، یہ جنات کا بادشاہ تھا، اس نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے اسے چرواہا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اور ہم محل میں آتے ہی بت بن گئے۔ جب ہم بت بنے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اس کی بات پر عمل نہ کر کے غلطی کی ہے، اور ہمیں تب ہی پتہ چلا کہ یہ جنات کا بادشاہ ہے۔ ان تینوں نوجوانوں نے بیک آواز ہو کر کہا جو شہزادی کے ساتھ ہی زندہ ہوئے تھے، آئیے شہزادی حضور، ہم آپ کو آپ کے ملک تک پہنچا دیں۔ اسفندیار نے کہا، آپ کی بڑی مہربانی، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی کو اسفندیار نے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ بھئی آپ میرے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہو جائیں، اسفندیار نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم خود چلے جائیں گے، ہمارے گھوڑے یہاں سے قریب ہی ایک بستی میں موجود ہوں گے، ہم انہیں وہاں چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ ان تینوں نے جواب دیا اور اسفندیار انہیں خدا حافظ کہہ کر دانش اور اسد کے ساتھ واپس چل پڑا۔ منزلیں مارتے ہوئے 15 دنوں کے بعد وہ شہزادی بہار کے باپ کے ملک کلا میں داخل ہو گئے۔ شہزادی بہار کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور پورا شہر خوشیوں سے بھرے کہکوں سے گونجنے لگا۔ جب شہزادی بہار کے والد بادشاہ کو شہزادی کے صحیح سلامت واپس آنے کی اطلاع ملی تو وہ بے اختیار ننگے پاؤں اپنے محل سے نکل کر ان کے استقبال کے لیے دوڑا چلا آیا۔ شہزادی اپنے باپ کو دیکھ کر اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتری اور باپ کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے خدا کا، ہم نے اپنی زندگی میں تمہیں زندہ سلامت دیکھ لیا، بادشاہ نے خود ہو کر کہا، اور شہزادی نے اپنے باپ سے اسفندیار اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اسے بدروح جادوگر کے پنجے سے رہائی دلائی۔
بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا اور انہیں شاہی مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی پورے ملک میں خوشی کا جشن منانے کا حکم دیا۔ شہزادی بہار، میں نے اعلان کیا تھا کہ جو تمہیں بدرو جادوگر کے پنجے سے بچائے گا میں اسے اپنی بادشاہت بھی دے دوں گا اور تمہاری شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ اب کیا خیال ہے کہ میں اسفندیار سے تمہاری شادی کا اعلان کر دوں؟ لیکن ایک بات ہے، مجھے بتایا گیا کہ اسفندیار شہزادہ نہیں ہے بلکہ ملک مصر کے تاجر کا بیٹا ہے، بس وہ شہزادوں جیسے لباس پہننے کا عادی ہے۔ بادشاہ نے چند روز کے بعد شہزادی بہار کے کمرے میں جا کر اس سے بات کرتے ہوئے کہا، ابا جان، اسفندیار سچ مچ شہزادہ ہے، البتہ اس کے تاج و تخت پر اس کے چچا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شہزادی بہار نے مسکراتے ہوئے کہا اور بادشاہ حیرت سے شہزادی کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور شہزادی نے جنات بادشاہ کی بات اسے تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، اگر یہ بات ہے تو ہم شہزادہ اسفندیار کی پوری مدد کریں گے، بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اسفندیار کو بلایا اور اس کے چچا کے متعلق تفصیل سے پوچھا۔ اسفندیار نے پوری تفصیل سے بتا دیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے اسے اپنی پوری فوج کا سپہ سالار بنا کر اسے اجازت دے دی کہ وہ پوری فوج لے کر اپنے ملک یمن پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ پہلے میں اپنے تاجر باپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو یہ کام کروں گا ورنہ نہیں، اسفندیار نے کہا، اور بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اسفندیار بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے ملک مصر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ مصر پہنچا جہاں اس کا تاجر باپ رہتا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تاجر باپ بستر مرگ پر تھا۔ وہ جاتے ہی اس سے لپٹ گیا اور جب اسے اس نے بتایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب واپس آیا تو تاجر اتنا خوش ہوا کہ اس کی ساری بیماری جاتی رہی۔ پھر اسفندیار نے اسے شہزادی بہار کے باپ بادشاہ کی امداد کی بات بتائی۔ بیٹے اسفندیار، اب تمہیں فوج لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمن کے لوگوں نے تمہارے چچا کے ظلم سے تنگ آ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے مار ڈالا ہے، اور وہ سب تمہارے انتظار میں ہیں تاکہ تم آؤ تو تمہارا تاج و تخت تمہیں سونپ دیا جائے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس ہو، چنانچہ تمہارے ملک کا وفد تمہیں لینے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تم شہزادی بہار کو چھڑانے گئے ہو تو وہ تمہاری بہادری اور نیک دلی پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ جیسے ہی تم واپس آؤ میں تمہیں اپنے ملک یمن بھیج دوں گا، چنانچہ تم جا کر اپنا تاج و تخت سنبھالو۔ تاجر نے اسفندیار سے کہا، لیکن ابا جان، آپ بیمار ہیں، میں آپ کو بیمار چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اسفندیار نے کہا، میری فکر نہ کرو، اب تم آ گئے ہو تو میری بیماری دور ہو گئی ہے، بس تم میرا وعدہ پورا کرو اور جاؤ، میں شہزادی بہار کے باپ کے پاس تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ تاجر نے کہا۔ اسفندیار نے تاجر سے اجازت لے کر اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور پھر انہیں ہمراہ لے کر وہ اپنے ملک یمن کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے ملک یمن پہنچا تو وہاں کی رایا اس کو آتے ہی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اسے باقاعدہ تاج پہنا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اب اسفندیار اپنے ملک یمن کا بادشاہ بن چکا تھا۔ پہلے وہ صرف ایک تاجر کا بیٹا تھا، لیکن اب وہ سچ مچ کا بادشاہ تھا۔ ابھی اسے تاج و تخت سنبھالے چند ہی روز گزرے تھے، تاجر کا پیغام پہنچا کہ شہزادی بہار کے والد نے رشتہ منظور کر لیا ہے، اس لیے وہ بارات لے کر آئے اور شہزادی کو بیاہ کر لے جائے۔ چنانچہ بادشاہ اسفندیار نے پورے تذک و احتشام کے ساتھ ہزاروں افراد پر مشتمل بارات بنائی اور پھر انتہائی قیمتی تحفے لے کر وہ بارات سمیت شہزادی بہار کے ملک کالام پہنچ گیا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہیں اسفندیار کا تاجر باپ بھی موجود تھا۔ ابا حضور، آپ کے زندہ ہوتے ہوتے میں بادشاہ کی بجائے شہزادہ کہلانا زیادہ پسند کرتا ہوں، اسی لیے آج سے آپ بادشاہ ہوں گے اور میں شہزادہ۔ اسفندیار نے اپنا تاج بوڑھے تاجر کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ تاجر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اسفندیار نے بے حد اصرار کیا تو وہ مان گیا، اور پھر شہزادی بہار سے شادی کے بعد وہ تاجر بادشاہ اور شہزادی بہار کو ساتھ لے کر واپس اپنے ملک پہنچ گیا، جہاں اس نے تاجر بادشاہ کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ملک کی تمام رایا نے اس کی بات مان لی اور اس طرح بوڑھا تاجر بادشاہ بن گیا، اور اسفندیار شہزادہ اور وہ شہزادی بہار کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے۔
اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو فوج میں اعلیٰ عہدے دے دیے اور خود فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ چند روز بعد شہزادی بہار کے باپ نے اپنا تاج و تخت اس کے حوالے کر دیا اور خود وہ یاد خدا میں مصروف ہو گیا۔ اسفندیار نے تاجر بادشاہ کو اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا اور اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا باپ زندہ ہے وہ بھلا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، وہ تو شہزادہ ہی رہے گا۔ اس نیکی نے دونوں ملکوں کی رعایا پر بڑا اثر کیا اور ان سب نے بھی برائیوں سے توبہ کر لی۔ اس طرح دونوں ملکوں کے لوگ انتہائی چین و سکون سے رہنے لگے۔ تاجر بادشاہ بھی انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتا اور اس نے اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی تھی، کیونکہ اب اسے یہاں شہزادہ اسفندیار کو دولت کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ تاجر کے پاس اتنی دولت تھی، دونوں ملکوں کے غریب اسے پا کر امیر بن گئے اور ان سب کی زندگی عیش و آرام سے گزرنے لگی، اور وہ سب دن و رات تاجر بادشاہ اور شہزادہ اسفندیار کو دعائیں دیتے رہتے۔ ادھر شہزادہ اسفندیار بھی شہزادی بہار جیسی نیک اور خوبصورت بیوی کو پا کر بے حد خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی حسین اور خوبصورت اور نیک بیوی دے کر اسے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جس کا مقابلہ 7 بادشاہوں کے تخت و تاج بھی نہیں کر سکتے۔ واقعی ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جبکہ نیک اور بہادر لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ ختم شد۔